السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بزنس اینڈ اکاؤنٹنگ ٹیوٹوریلز۔ آج کی ہماری ویڈیو بزنس اسٹڈیز کے بارے میں ہے۔ انٹروڈکشن ٹو بزنس کے نام سے ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں اور یہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ بزنس کیا ہے، کون کون سی ایکٹیویٹیز بزنس میں انکلوڈ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کے کریٹرسٹکس کیا ہے۔ یہ سب اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، لیکن مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بزنس کی ڈیفینیشنز۔ بزنس کسی بھی لافل ایکٹیویٹی کا نام ہے جو پرافٹ ارننگ پرپزز کے لیے اختیار کی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی جس کا مین مقصد پرافٹ کمانا ہوتا ہے اور وہ قانوناً بھی ٹھیک ہو، یعنی قانوناً جائز ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے پرافٹ کماتے ہو۔ اس کی ایگزامپل ہمارے پاس مینوفیکچرر ہے جو را میٹیریل کو فنش یا سیمی فنش گڈز میں کنورٹ کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پولٹری فارم بھی ہے، فنشنگ ہے، فارمنگ بھی ہے۔ اچھا، ایکٹیویٹیز ایکسکلوڈیڈ فرام بزنس۔ بزنس میں کون کون سے ایکٹیویٹیز شامل نہیں ہے؟ اس میں سب سے پہلے سوشل سروسز ایکٹیویٹیز ہے، یعنی وہ تمام ایکٹیویٹی جو معاشرے کے فلاح و بہبود کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں اور جس کا مین مقصد پرافٹ کمانا نہیں ہوتا، یعنی فار ایگزامپل فری ٹیوشن اکیڈمی ہے، فری ہاسپٹل سروسز ہے، فری لیگل سروسز ہے۔ فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے، ایک وکیل ہے، وہ آپ کو فری آف کاسٹ یہ سروسز ڈیلیور کرتا ہے، تو ہمارے پاس بزنس میں شامل نہیں ہے کیونکہ بزنس کا مین مقصد پرافٹ کمانا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پرسنل کنزمپشن ایکٹیویٹی ہے، وہ تمام ایکٹیویٹیز جو اپنے ذاتی استعمال کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں وہ بزنس کے اسکوپ میں ہم کنسیڈر نہیں کرتے۔ یعنی فار ایگزامپل ایک شو میکر ہے، وہ اپنے لیے شوز بناتا ہے، تو یہ بزنس کے ایریا میں شامل نہیں ہے کیونکہ پرسنل کنزمپشن کے لیے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ بزنس سے ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں۔ ریلیجس اینڈ ادر ایکٹیویٹیز۔ ریلیجن اور اس کے ساتھ ساتھ لو افیکشن کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ بزنس میں شامل نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ اپنے ملک کے آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو یہ ہمارے پاس بزنس میں شامل نہیں ہے۔ انلیگل ایکٹیویٹی، وہ تمام ایکٹیویٹیز چاہے وہ پرافٹ ارننگ کے لیے ہو، لیکن اگر وہ غیر طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اس میں پرافٹ ارننگ ہو تو یہ ہمارے پاس بزنس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بزنس کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھ لی کہ وہ تمام ایکٹیویٹی جو پرافٹ ارننگ کے لیے ہوتے ہیں اور وہ قانونی طور پر بھی ٹھیک ہو۔ انلیگل طریقے سے جتنے بھی پرافٹ آپ کماتے ہو وہ بزنس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، کریٹرسٹکس آف بزنس۔ بزنس کی خصوصیات کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے انٹرپرینور کی ضرورت ہے، یعنی وہ بندہ جو ان تمام فیکٹر آف پروڈکشن کو یکجا کر کے آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتے ہیں، تو اس کو ہم انٹرپرینور کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مینیجنگ بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان فیکٹر آف پروڈکشن کو یکجا کر کے اس سے آؤٹ پٹ بناتے ہیں۔ ڈیلز ان گڈز اینڈ سروسز۔ اب یہ جو انٹرپرینور ہے یہ ڈیلز کرتے ہیں، اس کی لین دین کرتا ہے گڈز اور سروسز میں، یا تو وہ ڈائریکٹلی سروسز پرووائڈ کرتے یا گڈز کی شکل میں پرووائڈ کرتے۔ اچھا، یہ گڈز ہمارے پاس پھر فردر دو قسم کی ہوتی ہے۔ اگر وہ کنزیومر گڈز ہوتے ہیں، یعنی ڈائریکٹلی فائنل گڈز ہوتی ہے، کنزیومر نے استعمال کرنے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ پروڈکشن گڈز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کیپٹل گڈز بھی ہو سکتے ہیں جو فائنل کیپٹل جنریشن میں کام آتے ہیں۔ اچھا، انوالوز پروڈکشنز اور ایکسچینج آف گڈز۔ یہ جو بزنس کی یہ خصوصیات بھی ہے کہ اس میں گڈز یا آؤٹ پٹ کی پروڈکشن ہوتی ہے، یعنی فار ایگزامپل ہمارے پاس را میٹیریل ہے، پھر را میٹیریل کو اگر سیمی فنش گڈز میں کنورٹ کیے جاتے ہیں، یعنی اس پہ مزید فردر پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، یا ڈائریکٹلی فنش گڈز میں کنورٹ کی جاتی ہے جو فائنل کنزیومر تک اس پھر پہنچانے ہوتے ہیں، یا ایکسچینج آف گڈز، یا ڈائریکٹلی بائنگ اینڈ سیلنگ شامل ہوتے ہیں۔ سیریز آف گڈز۔
بزنس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جو گوڈز اور سروسز کی ڈیلنگ ہوتی ہے وہ ایک سیریز سے ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک بک وغیرہ کو اٹھا کے مارکیٹ میں فروخت کر دیا اور آپ بزنس مین بن گئے. نہیں، اس میں ایک سیریز ہونی چاہیے، ایک فلو ہونی چاہیے. آپ اسی سیریز کے بیس پر ڈیلی بیس پہ ہونی چاہیے یا ریگولر بیس پہ ہونی چاہیے، اس میں ایک سیریز ہونی چاہیے. اچھا، ڈیزائر ٹو ارن پرافٹ. جتنے بھی ایکٹیویٹیز آپ انڈرٹیکن کرتے ہیں اس کا مین مقصد پرافٹ ارننگ ہوتا ہے. پرافٹ ارننگ کے علاوہ جتنے بھی ایکٹیویٹیز آپ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بزنس میں شامل نہیں ہے، لہٰذا وہ بزنس کی خصوصیت نہیں ہو سکتی. انوالوز رسک ایلیمنٹ. رسک کسی بھی بزنس کا ایک اہم جز ہے. اور رسک کیا ہے؟ رسک کسی بھی سچویشن کو انسرٹینٹی کو کہتے ہیں، یعنی فیوچر کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. یعنی بزنس کی خصوصیات میں ایک رسک کا فیکٹر بھی شامل ہے. اس کے علاوہ کریشنز آف یوٹیلیٹی. بزنس کا مین مقصد کریشنز آف یوٹیلیٹی ہوتا ہے، یعنی اس میں یوٹیلیٹی کیا ہے؟ کنزیومر یا کسٹمر کی جو ڈیمانڈ کا، جو ڈیزائر کا سیٹسفیکشن خاصیت ہے اس کو ہم یوٹیلیٹی کہتے ہیں. یعنی یوٹیلیٹی کسی بھی پروڈکٹ، کسی بھی گڈس کی اسی خصوصیت کو کہتے ہیں جس کے تحت، جس کی بدولت کنزیومر یا کسٹمر اپنے ڈیزائر کی سیٹسفیکشن کرتے. تو پھر یوٹیلیٹی ہمارے پاس فردر 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک پلیس یوٹیلیٹی ہوتی ہے، فارم یوٹیلیٹی ہے اور ٹائم یوٹیلیٹی ہے. پلیس یوٹیلیٹی کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل ایک گڈس ہے ہمارے پاس، اس کو آپ فیکٹری میں اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، پھر مارکیٹ تک یا کنزیومر تک پہنچانے کا جو عمل ہے اس کو ہم پلیس یوٹیلیٹی کہتے ہیں. یعنی جگہ تبدیل کرنے سے اس میں سیٹسفیکشن کی خاصیت پیدا ہوتی ہے. دوسرے ہمارے پاس فارم یوٹیلیٹی ہے، یعنی ایک چیز ہے آپ نے اس کو سیمی فنشڈ گڈز یا فنشڈ گڈز میں کنورٹ کر دی، یعنی اس کی شیپ آپ نے چینج کر دی، وہ ہمارے پاس فارم یوٹیلیٹی ہے. فار ایگزامپل جس طرح شوگر کین ہے، اب شوگر کین کو آپ نے شوگر مل میں پروسیس کر کے اس سے آپ نے چینی بنا لی، تو اس کی فارم چینج ہو گئی. اب چینی کے ذریعے کنزیومر اپنے جو ڈیزائر ہوتے ہیں اس کی سیٹسفیکشن کر سکتے ہیں. اب اسی کے ساتھ ساتھ ٹائم یوٹیلیٹی ہے، یعنی ٹائم کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو آپ نے سٹور کر دی، اب سٹوریج کے ساتھ ساتھ جس ٹائم بھی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی ڈیمانڈ کے مطابق آپ نے مارکیٹ میں لانا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ٹائم یوٹیلیٹی کہتے ہیں. جی دوستو، یہ ہماری پہلی ویڈیو تھی بزنس اسٹڈیز کے بارے میں. امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کمنٹ میں لازمی کریں. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.